الحمد لله خالق القوى والقدر وفاطر الجن والبشر ومبدئ القدر من الخير والشر، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والبشر وعلى آله وصحبه التقى والأبر، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. محترم مکرم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ پاک کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت رحمت و کرم بھی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار اپنی اس صفت رحمت کا ذکر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ثواب سے، مغفرت سے اور اجر سے نوازنے کے لیے کئی مخصوص جگہوں، کئی مخصوص رات و دن کو چن لیا. آپ جانتے ہیں کہ حرم میں، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کے بالمقابل بہت بڑا ہوا ہے. صحیح احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ جو شخص حرم میں، مکہ مکرمہ میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اسے دوسری جگہوں پر نماز پڑھنے کے بالمقابل 1,00,000 نماز زائد کا ثواب ملتا ہے. اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ دوسری مساجد میں 1,000 نماز پڑھنے کے بالمقابل اس کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخصوص ایام رکھے ہیں جن میں عبادت کرنا بہت افضلیت کا حامل ہے. دنوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن، جس دن احرام کی حالت میں حجاج کرام، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس میدان میں ایک مخصوص ہیئت کے ساتھ کہ صرف جسم کے اوپر 2 چادریں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین. اس کے بعد جو افضل دن ہے وہ ہے جمعہ کا دن. جمعہ کے متعلق فرما دیا گیا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی راتیں رکھی ہیں جن میں عبادت کرنا بہت افضل ہے. ایسے تو پورے سال کی تمام راتوں میں عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا رائگاں نہیں جاتا ہے. صحیح احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ پہلے آسمان پر آ کر یہ ندا لگاتا ہے
ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی حاجت اور ضرورت کو مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری کروں۔ یہ سال کے پوری راتوں میں، آخری پہر میں، جبکہ فجر کی نماز سے 3 یا 4 گھنٹہ باقی ہو، یہ آخری پہر کہلاتا ہے، یعنی رات کے چوتھے حصے میں یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے مغفرت کو چاہنے والوں کے لیے، رزق کو چاہنے والوں کے لیے۔ تو یہ سال کے پورے ایام میں ہوتا ہے۔ بڑا سنہرا موقع تھا ان لوگوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے جو اپنی حاجت اور ضروریات کو اللہ سے ہٹ کر مخلوق سے مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو ادھر ادھر طلب کرتے ہیں۔ بہتر ان کے لیے یہ تھا کہ وہ کسی بھی رات میں آخری پہر میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیتے اور اس کے بعد اللہ سے اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے، یا رسول اللہ مجھے مختصر نصیحت کر دیجیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور بہت بہترین نصیحتیں، ہم اس نصیحت کو اپنی زندگیوں میں اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی شخص کا ایمان ایسا بن جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا خیال یہ ہو کہ میری الوداعی نماز ہے، میری آخری نماز ہے، تو اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا، اس کی نماز میں کیا خشوع اور خضوع ہوگا، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لو لگائے ہوئے ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت اسے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی نماز پڑھنا تو یہ سمجھنا کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تمام مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لینا۔ کوئی شخص مال و دولت والا ہے، بلڈنگوں کا مالک ہے، اس کے پاس 4 ویلر ہے، اس کے پاس 2 ویلر ہے، گاڑیوں کے انبار لگے ہوئے، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہو جائے۔ مخلوق سے اپنے آپ کو بالکل بے تعلق کر لینا، حاجت اور ضرورت کا مطالبہ کرنا تو اللہ سے کرنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب ہم کسی چیز کو چاہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم بندگان خدا سے نہ مانگے بلکہ ہم اپنی چیز کا مطالبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، اس میں سے آج کی یہ رات بھی بہت افضلیت کی حامل ہے۔ آپ اس کی فضیلت کا انداز اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی، رات کو سو رہی تھی۔ رات میں ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں، چنانچہ وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا خوف کر رہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے؟ حضور علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھی، یہ غیرت کی بات تھی کہ امی عائشہ کی باری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور چلے جائے، اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی اور ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو جانتی ہے کہ اس رات میں کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ ہی فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے۔ یہ ایسی مغفرت کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی زبانی یہ فرما دیا، بنو کلب
بنو کلب ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ، اور وہ بکریاں کثرت سے پالا کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ ایک شخص کے پاس، ایک گھر والوں کے پاس ایک بکری ہو، بلکہ بکریوں کے ریوڑ رہا کرتے تھے، بہت زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جو بکریاں ہیں، بکری کے اوپر جو بال ہیں، ہم ایک بکری کے بال گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، تو ان تمام قبیلے کی بکریوں کے بال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ فقہاء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہو، تب بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گی۔ تو سوچئے کیسی مغفرت کی اور رحمت کی یہ رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اور اس کے بعد آنے والے دن میں ہمیں دو کام کرنے، اسے یاد رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقوموا لیلہا، کہ اس 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرو، نماز پڑھو۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت مروی نہیں ہے، اس لیے جو ضروری عبادت ہمیں کرنی ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے کام کاج کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے فرض نماز چھوڑ بیٹھتے ہوں گے، ان کی نماز چھوٹ جاتی ہوگی۔ تو بڑا سنہرا موقع ہے کہ آج کی رات میں ہم اپنی جو نماز فوت ہو چکی ہے اس کی قضا کریں۔ قضا کرنے کی یہ صورت رہے گی کہ ہم نیت اس طرح باندھیں کہ اللہ، بالغ ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، اس لیے انہی نماز کی قضا کرنی ہے۔ اے اللہ، بلوغت کے بعد سب سے پہلے میری جو فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ تو آپ کی جو پہلی نماز چھوٹی ہوئی ہوگی وہ اس کے ذریعے فجر کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس طرح نیت کریں کہ سب سے پہلے ظہر کی بالغ ہونے کے بعد جو میری نماز چھوٹی تھی اس کی قضا کرتا ہوں۔ تو آپ کی پہلی جو چھوٹی ہوئی ہوگی ظہر کی نماز وہ اس کے ذریعے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کی، اسی طرح آپ نماز پڑھتے جائیں، اور صرف نماز ہی نہ پڑھیں، اس لیے کہ طبیعت اکتا جاتی ہے تو آپ اکتاہٹ کے شکار ہوں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نماز پڑھیں، کچھ ذکر و اذکار کریں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھ لیں۔ تو اس بات کا اہتمام کریں اس رات میں۔ تو رات میں ہمیں یہ عبادت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص نماز صلاۃ التسبیح، اس کی بھی پابندی کر لیں۔ یہ ایسی نماز ہے کہ جب بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں ثنا پڑھ لیں، اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائے 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائے 10 مرتبہ۔ اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری کوئی نقل و حرکت ہوگی، جیسے ہم نے ثنا پڑھ لی ہے تو ایک حرکت ہو گئی ہماری، آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی، آپ کی ایک نقل حرکت ہو گئی، اس کے بعد 10 مرتبہ۔ رکوع میں جا رہے ہیں، آپ کی ایک نقل حرکت ہو گئی، وہاں 10 مرتبہ۔ اسی طرح اٹھنے کے بعد سجدے میں، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں۔ اس طرح آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو اس میں جو تسبیح پڑھی جانے والی ہے وہ مکمل کتنی مرتبہ ہو جائے گی؟ 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس نماز کا اہتمام کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قضائے عمری کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر لیں، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو آنے والا دن ہے اس میں روزہ رکھ لیں، 15ویں شعبان کا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر بھی 2 روزے رکھنے ضروری ہے، 13 یا 14 یا 14-15، ایسی بات نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ شعبان کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ رجب ہی سے چاند کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھ لیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان رمضان کا دروازہ ہے. میں شعبان میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت اور ہے. بعض لوگ 13, 14, 14, 15 کو رکھتے، تو 14, 15 رکھنے والوں نے 15 شعبان کی فضیلت کو پا لیا، لیکن جنہوں نے 13 اور 14 کو روزہ رکھا انہوں نے تو فضیلت کو پایا ہی نہیں. اس لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں تو 15 شعبان کو ضرور بھی ضرور رکھیں. اور جن حضرات نے 13 اور 14 کو نہیں رکھا وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک روزہ اس موقع پر نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے، ایک روزہ بھی رکھنے کی اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ محرم الحرام کا الگ مسئلہ ہے کہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ آپ 9ویں محرم کا روزہ رکھ لیں یا اس کے ساتھ ساتھ 11ویں محرم کا روزہ رکھ لیں، وہ الگ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ کہیں ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کر لیں. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا، زندگی نے وفا کی، تو میں اس 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا. تو وہ محرم کی بات ہے، شعبان کے موقع پر ایک روزہ رکھنے کی اجازت ہے. تو 2 کام کرنے کے، ایک اس رات میں عبادت کرنی ہے، دوسرا کل آئندہ روزہ رکھنا ہے. غفلت اور لاپرواہی اس موقع پر بڑی ہوتی ہے. بعض ایسی رسومات، ایسی چیزیں مسلمانوں نے گڑھ لی ہے جو عبادت نہیں ہے. مثلا ٹولیاں بنا کر، جماعت بنا کر اور ایک گروپ کی شکل میں قبرستان میں جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کا یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ جنت البقیع میں گئے، لیکن ہم جو ٹولیاں بنا کر جاتے ہیں اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے صحیح. اس لیے کہ قبرستان میں ہماری حاضری 10 سے 15 منٹ کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ہوٹلوں کو آباد کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم ایصال ثواب یہاں سے بھی کر سکتے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ جو حضرات قبرستان نہیں جاتے وہ برا کر رہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ رات عبادت کی ہے، آپ جا سکتے ہیں، جا کر فوراً آ جائیے. لیکن یہ کہ ہم قبرستان جائیں پھر اس کے بعد آتے وقت ہوٹلوں کو آباد کریں، چائے کھانوں، قہوہ خانوں کو ہم آباد کریں، یہ بہت بری بات ہے، نامناسب بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حدیث پاک خطبے میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. آپ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا لگا رہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی، رزق اور روزی کو تلاش کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص اور وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو میں اسے چھٹکارا دے دوں. اللہ تعالیٰ یہ ندا لگا رہے مغفرت کی، رزق کی، مصیبت کو ہٹانے کی، اور ہم دوسری طرف اس طرح غفلت میں پڑے ہوئے کہ کہیں ہم کھانا پینے کی مجلس لگائے ہوئے، کہیں چائے خانوں پر بیٹھے ہوئے، کہیں قہوہ خانوں پر بیٹھے ہوئے. تو کیا ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ کی پکار کو چھوڑ کر، اللہ کی ندا کو چھوڑ کر ہم ان قہوہ خانوں کو آباد کریں؟ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے. آپ کا دل ضرور بھی ضرور آپ کو یہ کہے گا کہ ایسا مت کرو. ہم کھانے کے لیے کوئی اور رات کا اختصاص کر لے، کوئی اور رات کو مخصوص کر لے، اس میں ہم ساتھیوں کے ساتھ جا کر کھانا کھا لے، تھوڑی تفریح کر لے. لیکن آج کی اس رات کو خدا را اللہ کے واسطے اس طرح ضائع نہ کیجیے. اکبر نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک صدا بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں. تو ہم اس موقع پر اپنی حقیقت کو اور اپنے اللہ کو نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے کہ مغفرت چاہ لو.
اللہ تعالیٰ ندا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے رزق کو چالو، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے، پھر اس کے بعد شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دی، اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق کو چھین لیا۔ اس طرح ہم ہائے واویلا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نازیبا الفاظ کہتے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا تھا کہ مانگ لو، اس موقع پر ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور جب موقع چلا گیا تو شکوہ شکایت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کر لیں، تلاوت کرے، نماز پڑھ، سب اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک گزارش اہل ہوٹل اور اہل دکان سے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بہت سے دکان والے ایسی راتوں کو ہی کمائی کا ذریعہ سمجھ لیتے، اور جہاں وہ اپنی دکان کے لیے 10 کلو سامان لاتے تھے تو ایسے موقع پر 50-50 کلو لے کر آتے ہیں کہ آج تو میری دکان آباد ہونے والی۔ تو حضرات اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے اس رات میں اپنی دکان کو بند رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس رات میں میری کمائی ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ اگر میں اس رات میں اپنی دکان کو بند رکھتا ہوں، اپنی ہوٹل کو بند رکھتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت کے طفیل مجھے سال بھر ایسی رزق، ایسی دولت عطا فرمائیں گے کہ وہ رزق اور دولت عافیت کے ساتھ کافی ہو جائے گی۔ عافیت کا مطلب کیا ہے کہ جب مختصر سی دولت ہوگی اور اس میں اللہ کی برکت ہوگی تو اس کے انوار اور برکات یہ ہوگی کہ وہ انسان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ انسان کسی مرض کا شکار نہیں ہوگا، وہ انسان جو ہے اس کے بال بچے کسی مرض کا شکار نہیں ہوں گے، اسے عافیت مل جائے گی۔ لیکن اگر اس نے ایسی مخصوص راتوں کو، عبادت کی راتوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا تو پھر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، پھر ایسے ایسے جان لیوا حملے ہوتے ہیں کہ جو کمائی اس نے کی تھی وہ تمام کے تمام اس کے پیچھے صرف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو دکان والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، ان سے میری عاجزانہ یہ درخواست ہے، میں ان کے اوپر طنز اور طعنہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بندے کی اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن میں اپنی ہوٹل کو بند رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بند رکھیں گے تو جو نوجوان کا طبقہ آپ کی ہوٹلوں کو آباد کرنے آنے والا تھا وہ ہوٹل کو بند کر کے ضرور وہ مسجد کی طرف آئیں گے۔ ان کا دل کہے گا کہ یار میں آیا تھا چائے پینے کے لیے، میں آیا تھا کھانے کے لیے، لیکن وہاں تو نظام ہی نہیں، چلو چل کر اللہ کی عبادت کر لیتے۔ تو وہ بندہ ضرور اس کی فکر کرے گا کہ ہوٹل کی بجائے مسجد میں آ جائے گا اور کچھ عبادت کر لے گا۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہم رزق چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق عطا کر دیں گے، تو ہم کیوں کر ایسی رات کو چھوڑ دیں؟ اور ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کریں کہ یہ رات جس طرح مغفرت والی ہے، یہ رات جس طرح رحمت والی ہے، یہ رات جس طرح رزقوں کی، روزیوں کی تقسیم کی رات ہے، وہیں اس رات میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو پہنچتی نہیں ہے۔ وہ کون سے ایسے اشخاص ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں میری امت کے تمام افراد کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ معافی مانگے، مگر چند اشخاص ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس دن میں دو کام کرنے اور ہیں، ایک یہ عبادت سے پہلے اور دوسرا عبادت والا۔ عبادت کے سلسلے میں میں نے کچھ باتیں کہہ دی، اب عبادت سے پہلے ہمیں کون سی چیزیں کرنی ہے اس کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت شخص، وہ اللہ کی رحمت سے دور شخص، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، سب سے پہلے نمبر پر ہے مشرک، شرک کرنے والا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، اس بات کا عقیدہ رکھنے والا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، رزق عطا کرتے ہیں، مال و دولت سے نوازتے ہیں، اسی طرح فلاں پیر، فلاں بابا اور فلاں خواجہ وہ بھی نوازتے، یہ عقیدہ شرک کا ہے۔ اسی طرح مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شرک جسے شرک خفی کہتے، وہ یہ ہے کہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی وهو یرائی فقد اشرک، کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھے، اس کا گمان یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے کیا خشوع والی نماز پڑھتا ہے، کس طرح اچھی نماز پڑھتا ہے اور کیسی لمبی لمبی صورتیں تلاوت کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو اس نے بھی شرک کیا، یہ شرک خفی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ من صام وهو یرائی فقد اشرک، روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے مجھے کہ روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، روزوں کی پابندی کرتا ہے، تو یہ شخص بھی شرک میں مبتلا ہے، شرک خفی میں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جس میں آج کا کثیر طبقہ مبتلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن تصدق وهو یرائی فقد اشرک، کہ جس نے صدقہ کیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ مال و دولت خرچ کرتا ہے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ حاتم طائی ثانی کہیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیسا عظیم الشان انسان ہے، کیسے اپنے مال و دولت کو لٹاتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اگر ایسی نیت ہو تو ایسا شخص بھی شرک میں مبتلا ہے۔ اس لیے جب ہم لوگوں پر خرچ کریں تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہم اس انسان کی ہمدردی میں، اس انسان کی مدد کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت بدلتی ہے تو یہ شرک ہے، اور مشرک کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ اگر ہم اس کام میں مبتلا ہو، ایسے شرکیہ افعال میں مبتلا ہو، تو اپنے آپ کو آج کی عبادت سے پہلے ہی پاک کر لیں۔ پہلا کام کرنے کا یہ، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے رشتوں کو توڑنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام لوگوں کی تو مغفرت فرما دیں گے، لیکن جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے اس کے لیے سنگین الفاظ حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اگر ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنی بہن سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے کسی بھی رشتہ دار سے، تو آج کی عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کر لیں کہ جا کر تعلق کو پھر سے استوار کر لیں، ہم بڑھ کر معافی مانگیں۔ ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ معافی مانگنے والے کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہت اونچا ہے۔ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم برابر سرابر کا سلوک کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صلہ رحمی اور حسن سلوک کو کہ سامنے والے نے مجھے دعوت دی میں بھی اسے دعوت دے دوں، سامنے والے نے شادی میں مجھے بلایا میں بھی اسے بلا لوں، سامنے والے نے کسی تقریب میں مجھے دعوت دی میں بھی اسے دعوت دے دوں۔ اس کام کو ہم سمجھتے حسن سلوک، برابر سرابر کا برتاؤ کرنا، لیکن اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمک وصلها، کہ حقیقت میں حسن سلوک کرنے والا، برابر سرابر برتاؤ کرنے والا وہ شخص ہے کہ اس کا رشتہ دار اس سے منہ پھیر رہا ہے، اس کا رشتہ دار اس سے تعلق توڑ رہا ہے، اس کا رشتہ دار اسے گالیاں دے رہا ہے، اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، سامنے سے کانٹے پھینکے جا رہے ہیں، کانٹے برسائے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ شخص پھول نشاور کرتا ہے، پھول بچھاتا ہے، اچھے انداز میں پیش آتا ہے، تو یہ شخص حقیقت میں حسن سلوک کرنے والا ہے۔ تو رشتوں کو توڑنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور بھی اشخاص ہے، اس میں آتا ہے والدین کا نافرمان،
اور اسی طرح چغل خور، بدکار، زناکار، یہ ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز، آج کی عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے کہ اگر ہم ان کاموں میں مبتلا ہو کہ ہمارا رشتہ کسی سے ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے والدین کی نافرمانی کی ہے، ہم نے شراب نوشی کی ہے، ہم نے بدکاری کی ہے، چغل خوری کی ہے، ہمارے دل میں کسی کے متعلق کینہ ہے، نفرت اور عداوت ہے، تو عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک و صاف کر لے۔ دوسری چیز، قوموا لیلہا، اس رات میں عبادت کرے، قضاء عمری کر لے، صلاۃ التسبیح کی پابندی کر لے، اور رات کے آخری پہر میں تہجد کا اہتمام کرے۔ اور تیسری چیز، صوموا نہارا، کہ اس کے دن میں آئندہ آنے والے کل کو ہم روزہ رکھ لیں۔ اور بہت سی باتیں انشاءاللہ میرے مشفق و مہربان مفتی عامر یاسین ملی صاحب آپ کے سامنے عرض کریں۔